اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم ایک حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے تھے جو قرآن مجید کے عظمت کے بیان پر مبنی ہے، اور جن احادیث کا مطالعہ کر رہے تھے اس سلسلے میں اس کو اس لیے شامل کیا ہے کہ جن فتنوں کا ان احادیث میں ذکر ہے تو ہمارے تجزیے کے مطابق ان کا توڑ اور ان سے نجات کا ذریعہ اور ان سے پناہ گاہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس کا کہ ہم مطالعہ کر رہے تھے، جو ترمذی اور دارمی شریف میں وارد ہوئی ہے، تو اس میں شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا، اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس لیے کہ وہ نکرہ آیا تھا۔ اور پھر حضرت علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے نکلنے کی صورت کیا ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب۔ اور پھر اس کتاب کی تعریف و توصیف میں یہ ہمارا محاورہ جو ہے نا زمین آسمان کے کلابے ملانا، یہ مبالغے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کوئی مبالغہ آمیز کلام کریں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے سے کام نہیں لیتے، حقیقت بیان کرتے ہیں، اور وہ حق سے نہ زیادہ بات کرتے ہیں نہ کم بات کرتے ہیں، پوری جسے کہتے ہیں نا ناپ تول کر بات کریں۔ تو یہ مبالغہ نہیں ہے، جو کچھ بھی یہاں پہ الفاظ آئے ہیں یہ مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس موقع پہ اس لیے بیان فرمائی کہ جتنا بڑا فتنہ ہے اس کا توڑ بھی اتنا ہی بڑا کر کے پیش کریں گے۔ لوگوں کے ذہنوں میں وہ کلام اگر صرف ایک حرف پر 10 نیکیوں کی حد تک ہی محدود ہو گیا تو پھر وہ نہیں سمجھیں گے نا کہ یہ اس فتنے سے ازالے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لہذا انہیں کھول کے بتایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو جو شروع کا حصہ ہے جو ہم نے پڑھ لیا تھا وہ صرف میں اس وقت وہ الفاظ دہرا دوں گا تاکہ آپ کا ذہنی رابطہ اس کے ساتھ قائم ہو جائے، ترجمہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تھوڑا سا زور لگائیں گے تو وہ تحت الشعور میں جو چیزیں اتر گئی ہیں واپس شعور کی سطح پہ آ جائیں گی۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہا ستکون فتنۃ قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ وہو حبل اللہ المتین۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اب اس سے آگے میں شروع کر رہا ہوں۔ وہو الذکر الحکیم، اور وہ ذکر حکیم ہے۔ اب یہاں پہ جو حکیم کا لفظ آیا ہے یہ قرآن مجید کے لیے آیا ہے، ذکر الحکیم نہیں ہے، الذکر الحکیم ہے۔ ہمارے بعض خطبہ وہ جو نہیں خطبہ دیتے، خطیب ہی کہنا چاہیے اس کو، لیکن خطیب سے ہمارا ذہن اردو کی طرف چلا جاتا ہے، جو جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ دیتے تو نہیں ہیں، وہ بیچارے پڑھتے ہی ہیں اکثر و بیشتر، جو انہوں نے زبانی یاد کیا ہوتا ہے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اتنا اکثر لوگوں کو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بعض علماء ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ میں نے جو سنا ہے یہیں پہ تو وہ ذکر الحکیم کہتے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے الحکیم کا ذکر۔ تو قرآن مجید کلام تو اللہ ہی کا ہے لیکن یہ خود بھی الذکر الحکیم ہے، یعنی یہاں الحکیم الذکر یعنی قرآن مجید کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ قرآن مجید کا الذکر ہونا خود قرآن سے ثابت ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اس کو معرفہ لے کے ہم نے یہ الذکر نازل کیا۔ اب اس کی ایک صفت ہے الذکر الحکیم ہے، اور حکیم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی ہوگا محکم، پکا، پختہ، جسے استحکام حاصل ہو، یہ بڑا پکا ٹھکا ذکر ہے۔ اس معنی کا پھر جب آپ اطلاق کریں گے اس کا مفہوم کیا بنے گا
جو جتنے بھی آپ ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا ذکر یہ ہے، کیونکہ یہ پکا ہے، اور اس کو سند جواز دی ہے پکا ہونے کی محمد الرسول اللہ نے۔ سب سے پکا ذکر قرآن مجید ہے۔ اگر ہم اس کو حکمت کو محکم کے معنی میں لیں، حکیم کو، تو اس کا یہ معنی بنے گا۔ اور دوسرا معنی اس کا بنے گا حکیم کا دانائی بھرا، وزڈم والا۔ اس کے اندر جو ہے وہ یوں سب، جیسے یہ خود کہتا ہے نا، یہ مخاطب کس کو کرتا ہے؟ دیکھیے، جب آپ کسی ان پڑھ آدمی کو بات سمجھائیں گے، یا کم سمجھدار، ان پڑھ کے لفظ کو نکال دیں، ان پڑھ کا لفظ صحیح نہیں ہے، جس آدمی کی سمجھ کم ہو، جب اسے بات سمجھائیں گے تو اسے عامیانہ انداز آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، نہیں تو اسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور ایک سمجھدار آدمی کو صرف اشارہ کریں گے۔ اس سمجھدار آدمی کو آپ اس طرح بات کریں گے جیسے ایک عامی کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ بور ہو جائے گا، کیونکہ اسے تو پتہ ہے آپ خواہ مخواہ 10 منٹ لگا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں ٹائم کو۔ اسی وجہ سے آج کل ہمارے خطبے سننے کوئی نہیں آتا، کیونکہ ہم اتنی بات لمبی کر دیتے ہیں خواہ مخواہ، اور ایک ہی بات کو جس طرح وہ پانی میں مدانی گھماتے رہتے ہیں تو لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کا جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق اس سے کلام کرنا۔ قرآن مجید کہتا ہے میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ اولو الالباب سے بات کر رہا ہوں۔ اولو الالباب عقل والے۔ کس سے بات کر رہا ہوں؟ اولو الابصار سے بات کر رہا ہوں۔ اولو الابصار کون ہے؟ دیدہ ور، دیدہ ور جو ہمارا لفظ ہے، یہ اولو الابصار ہیں۔ یہ قومی یعقلون سے بات کر رہا ہے، یہ قومی یتفکرون سے بات کر رہا ہے۔ تو جب اس کی جو آڈینس ہے وہ انٹلیکچولز ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ کلام بہت ہی سوجھ بوجھ کے مباحث پر، اور جو بھی اس علم کے موتیوں پر، اور حکمت اور دانائی کے ہیرے و جواہرات پر مبنی ہے۔ یہ چیز کہ الذکر الحکیم، اور یہ دونوں مفہوم، یہ نہیں کہ ایک مفہوم ٹھیک ہے تو دوسرا ٹھیک نہیں ہے، یہ دونوں مفہوم اپنی جگہ پہ، اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ اور قرآن، یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کے حکیم ہونے کا ذکر کیا ہے، قرآن خود اس کا دعوے دار ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن حکیم، یہ تو ہمارے یہاں محاورے میں ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ احکامات جو مختلف ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں سے یہ بعض لوگوں کی، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ تورات کے جو احکامات ہیں ان کا خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ جو سارا خلاصہ بیان کر کے اسے کنکلوڈ کس بات پہ کیا؟ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کیا ہے حکمت کی باتوں میں سے، دانائی پر مشتمل مضامین ہیں جو آپ کی طرف، یہ جو بتائے گئے نا یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، تو یہ کوئی خام خواہ کے، یعنی یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے، اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہے، اس کے پیچھے تمہارے نفع نقصان کا پوری فلسفی ہے۔ تو ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، تو یہ قرآن الحکمہ، الحکمت، اور یہ کہ حکمت دانائی کے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا سرچشمہ یہ ہے۔ اب ذرا تھوڑا سوچئے اس بات کو کہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان کی حکمت کا ذکر، ہم نے تو حکمت بھی پوڑیوں والی بنا دی نا، یہ جو نہیں ہوتے وہ نبض دیکھنے والے، ہم تو انہیں کو حکیم جانتے ہیں۔ حکیم کا لفظ آتا ہے تو بندے کے ہاتھ، نبض، یہ کچھ ذہن میں آ جاتا ہے۔ قرآن مجید اس معنی میں حکمت کا لفظ نہیں استعمال کرتا ہے، یہ حکمت کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک طرح کا مجازی معنی ہے، یہ اصلی معنی نہیں ہے اس کا جو اس حکیم پہ بولا جاتا ہے۔ اصل میں حکیم وہ شخص ہے، جیسے ایک حکیم نے نبض دیکھ کے نا بیماری پکڑ لی اور پھر صحیح دوائی بھی دے دی، ہم اس کو حکیم کہتے ہیں۔ اسی طرح جو زندگی کے مسائل ہیں، مرد اور عورت میں توازن کیسے ہوگا، گھر کے اندر امن کیسے ہوگا، ملکوں میں امن کیسے ہوگا، قوموں میں امن کیسے ہوگا، سرمایہ اور محنت میں توازن کیسے قائم ہوگا، ریاست اور فرد کے درمیان توازن کیسے قائم ہوگا، ایک ڈنڈا بردار آ کے سب کو ہانک کے نہ لے جائے بلکہ یہ کہ کوئی اس کے اوپر بھی کوئی چیک ہو تاکہ بیلنس ہو، یہ بیلنس کیسے کریٹ کیا جائے گا، میزان عدل کیسے نصب ہوگی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں حق حلال کی کمائی، جن قوانین کے تحت وہ حلال کی کمائی ہوتی ہے وہ قوانین ہی حرام پر مبنی ہوں تو وہ کیسے کمائی حلال کی ہو جائے گی۔ چھوٹی مثال ذہن میں رکھیں نا کہ یہاں ہماری مارکیٹ ہے، یہ بازار ہے، یہاں پہ یہ سارے بازار والے تاجر طے کر لیں کہ ہم آلو بیچیں گے تو جب بیچیں گے تو 5 کلو ہوں گے، اور اگر کوئی واپس لا کے دے گا تو ہم 4 کلو مان کے لیں گے، اصول بن گیا۔
اب اس اصول کے تحت وہ 1 کلو جو ہے ان کے لیے تو حلال ہو گئے، لیکن یہ اصول خود حرام ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے محکموں کے لیے، اپنے اپنے اداروں کے لیے اس طرح کے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی ریٹائرڈ ہوتا ہے تو بس کسی ہی کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ریٹائرڈ ہوتا ہے 1-2 ارب روپے لے کے گھر جاتا ہے، تو وہ کہے گا حلال کی کمائی ہے کیونکہ یہ میرا حق ہے جو مجھے ملا ہے۔ لیکن یہ اصل میں تو یہ ساری فیسلٹیز اور یہ ساری جو مراعات حاصل ہوئی تھیں، یہ اس ڈنڈے کی کرامت ہیں جو آپ کے ہاتھ میں تھا، ورنہ آپ یہ قانون کون بناتا ہے؟ تو یہ میزان کہ جس میں سب کے اوپر جو ہے وہ برابری کا سلوک والا معاملہ ہو، تو یہ جب تک آپ جسے کہتے ہیں نا خود حکیم نہ ہوں، دانا بینا نہ ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم اس معنی میں استعمال کرتا ہے کہ حکمت پر مبنی فیصلے کرنا، حکمت پر مبنی اصول طے کرنا، یہ حکمت ہے جو حضرت لقمان کو ہم نے ان کو بھی وہی پوڑی والا حکیم بنا دیا۔ اس بیماری کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ حکیم لقمان اس معنی میں حکیم نہیں، حکیم لقمان اس معنی میں حکیم ہے جیسے ہم کہتے ہیں علامہ اقبال حکیم الامت ہے۔ وہ تو نہیں پوڑیاں بیچتا تھا نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، ہو سکتا ہے 500 سال کے بعد وہ بھی پوڑیوں والا حکیم ہو جائے، لیکن کم از کم ابھی تو ہمیں پتہ ہے نا وہ پوڑیوں والا حکیم نہیں تھا۔ تو حضرت لقمان بھی پوڑیوں والے حکیم نہیں تھے، بلکہ یہ کہ وہ ایک دانا انسان، بینا انسان تھے۔ اس حکمت کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو بھائی جی آپ کو اللہ نے حکمت کا یہ جو ہے خزانہ دے دیا نا، یہ کتاب حکمت بری کتاب قرآن حکیم، تو یہ جو فرقان حمید اور قرآن حکیم ہے یہ آپ کے پاس آ گیا۔ تو یہ حضور بتا رہے ہیں اس کتاب کا یہ وصف بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ حکیم کتاب ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکمت والا ذکر ہے، حکمت برا ذکر ہے یا محکم ذکر ہے۔ تو اب اگر سوچئے کسی نے ذکر بھی کرنا ہو تو سب سے بڑا ذکر کون سا ہے، سب سے پکا ذکر کون سا ہے؟ یہ ذکر سب سے پکا ہے، اور یہ ذکر صبح و شام بندہ مومن کی زبان پہ رہنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں بر صغیر میں قرآن مجید ہے نا، ایک تو یہ عربی قرآن ہے نا، یہ نہیں جو بر صغیر کے قرآن مجید ہیں، وہ جب سورۃ الناس کے بعد اس کے آخر میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں دعائے ختم قرآن۔ وہ ذرا ذہن میں لے کے آئے نا، اس میں اگر میں الفاظ دہراتا ہوں چلیں آپ کو بھی یاد آ جائے گا کبھی اگر پڑھی ہو تو۔ سب سے پہلے تو اس میں اللہم آنسنی وحشتی فی قبری، اے اللہ مجھے قبر کی وحشت سے جو ہے وہ پناہ دے، وہ جو بھی قبر کا خوف ڈر ہے اس سے پناہ مانگیں گے۔ ورحمنی بالقرآن العظیم، اور مجھے اس عظیم قرآن کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما۔ اس کے بعد وجعلہ لی، اس کو میرے لیے بنا دے اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ امام یہ مسجد والا امام تو معلوم ہے نا، 2 رکعت والا، جب اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو فالو کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ وہ صحیح پڑھے غلط پڑھے وہ تو بعد میں سلام پھیرنے کے بعد فیصلہ ہوگا نا۔ ابھی جو بھی اس نے کہا، خواہ وہ 2 رکوع کرے یا 5 سجدے کرے، آپ کو اس کو اوبے کرنا پڑے، اس کے پیچھے چلنا پڑے، یہ امام ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کس معنی میں امام؟ کہ میں اس طرح جیسے نماز میں اس امام کو فالو کرتا ہوں، پوری زندگی میں اس امام کو فالو کروں، یہ میرا لیڈر ہو جائے، میں اس کے پیچھے میں اس کا فالوور بن جاؤں۔ اور نور بنا دے، اس سے میں دیکھوں۔ کوئی برٹن رسل کوئی اینک لگا کے دیکھتا ہے، اور کوئی جو ہے مارکس کی اینک سے دیکھتا ہے، اور کوئی والٹیر اور روسو کے شیشوں سے دیکھتا ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کی روشنی میں دیکھوں۔ وہ جو اقبال نے شاید کہا تھا نا، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تو ہماری آنکھ میں سرما قرآن مجید کا ہو کہ اس کی روشنی سے ہمیں نظر آ رہا ہو۔ تو یہ ہے نور، اور ہدن ہدایت، یہ تو مطلب تمام چیزوں میں گائیڈنس میں اس سے لوں، اور رحمہ اس کے ذریعے میں جو ہے مجھ پر رحم ہو، اس کو میرے لیے باعث رحمت بنا، زحمت نہ بنا۔ دیکھیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس نعمت کے ساتھ ہمارا رویہ ہے جو اسے رحمت یا زحمت بناتا ہے۔ نعمت جو ملی، اب وہ نعمت کل میرے لیے رحمت ثابت ہوگی یا کل میرے لیے زحمت ثابت ہوگی، یہ میرا برتاؤ ہے جو اس نعمت کے ساتھ میں نے کیا۔ آنکھیں نعمت ہیں، اب ان آنکھوں کا میں نے استعمال کیا کیا؟ اگر وہ استعمال کیا جو مطلوب ہے تو یہ نعمت رحمت بن گئی، اور اگر ان آنکھوں سے میں نے وہ کچھ دیکھا جو کچھ دیکھنا منع تھا تو یہی نعمت، اس سے بہتر تھا کہ میں اندھا ہوتا، کیونکہ یہی پھر میرے لیے کل زحمت بن جائے گا۔ تو
تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو رحمت بنا دے، یہ نہ ہو کہ کل یہ میرے لیے زحمت بن جائے، اس کی بنیاد پر میرا محاسبہ ہو کہ تم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جب کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت آ جاتی ہے اور وہ اس کا کفران نعمت کرتا، حق ادا نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا، بہت سخت عذاب دیتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جو رحمت بن جائے ہمارے لیے۔ تو ایک اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں سے میں جو بھول گیا ہوں وہ نسینا او اختانا، جو مجھ سے خطان رہ گیا یا میں بھول گیا وہ مجھے یاد کرا دے، اور اس کو جو ہے وہ میرے لیے مجھے توفیق دے کہ میں اس کی تلاوت کروں دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی۔ یہ ہے اصل میں جس کے لیے میں آنا اللیل و آنا النہار۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ صبح آپ نے 4 رکوع پڑھ لیے تو بس حق ادا ہو گیا، یا یہ کہ 1 پارہ پڑھ لیا تو حق۔ آنا اللیل و آنا النہار، دن اور رات میں اس ذکر سے اپنی زبان کو مزین رکھوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ ذکر الحکیم ہے تو اس کو پھر ہر وقت ہماری زبانوں پہ جاری رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ بڑی سکون یعنی باعث اطمینان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نمازیں ہیں نا، یہ در حقیقت اسی کو آنا اللیل و آنا النہار پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی سورت ملا دیتے ہیں بعد میں، اور پھر اسی طرح یہ نماز گویا قائم رکھتے ہیں ہم سورج ڈھلنے سے لے کے تو رات گہری ہونے تک۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ جو ہم جس طرح کی نماز پڑھتے ہیں یہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے، میں یہ مانتا ہوں فرض ادا ہو جاتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، لیکن جو نماز کا مقصد ہے اور جو ذکر کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل نماز، ہم کہتے ہیں نا حضور نے کہا نماز مختصر رکھو، طویل نہ کرو، لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، اتنی نہ پڑھتے، لیکن یہ بھی کبھی سوچا کہ وہ کتنی پڑھتے تھے؟ یہ جو آپ کی ظہر ہے جس میں کوئی تلاوت آپ نہیں سنتے، صرف امام خاموشی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں بھی سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل پڑھتے تھے۔ اور جو فجر کی نماز ہے قرآن الفجر ہے، جو یعنی اس نماز کو کہا ہی قرآن گیا ہے، اس میں کم از کم 80 سے 100 آیات کی تلاوت ہوتی تھی۔ جمعے کے دن کے بارے میں عام معمول یہی تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ، کتنے رکوع ہیں؟ 3، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر، کتنے رکوع ہیں؟ 2، کتنے کل ہو گئے؟ 5۔ اور اکثر و بیشتر ہم نے یہی دیکھا ہے مولوی صاحب 1 رکوع بھی پورا نہیں پڑھتے، اور پہلی میں اگر پڑھ بھی لیں رکعت میں تو دوسری میں تو لازماً کوئی یا تو چھوٹی صورت پڑھیں گے یا آدھا پڑھیں گے۔ وہ فرض تو ادا ہو گیا، قرآن الفجر کو ادھر گیا۔ تو آپ نے اگر اسے ذکر بنانا ہے تو پھر یہ آپ کی زبانوں پہ جاری رہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ نماز پھر ذرا تھوڑا جسے کہتے ہیں نا طریقے سے پڑھی جائے، اور پھر نفلوں کا بھی اہتمام کیا جائے، جو فرصت کے لمحات ہوں اس میں بھی قرآن مجید کی آیات۔ دیکھیے اگر کسی کو زیادہ نہیں یاد تو قل اللہ تو یاد ہی ہوتی ہے نا، چلو وہی دہراتا رہے، لیکن جب ہم اور بہت کچھ یاد کر لیتے ہیں تو اس کو یاد کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جسے 2-3 صورتیں یاد ہیں اسے آخری 10 صورتیں یاد کرنے میں کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف توجہ دینے کی بات ہے، قیمت کا اندازہ ہو نا، قدر کا اندازہ ہو تو کیا مشکل ہے۔ انگریزی کے پیپر میں نمبر لینے کے لیے کتابوں کی کتابیں چٹ کر جاتے ہیں، زبانی یاد ہوتی ہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتی ہیں، سمجھ نہ بھی ہو تب بھی یاد کر کے چلیں جی نمبر تو پورے آ گئے۔ تو اس کو یاد کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آخری پارہ یاد کرنے میں کون سی کوئی بہت بڑی قیامت ٹوٹ جاتی ہے؟ تو جب وہ یاد ہو تو پھر اسے نماز میں بھی پڑھیں، اسے ویسے بھی رکھیں۔ تو یہ آنا اللیل و آنا النہار ہوگا، اور آخر میں ہے کہ وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةً، اس کو میرے لیے حجت بنا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آخرت میں حجت بنے گا، یا حق میں بنے گا یا خلاف بنے گا، تو یہاں دعائی ہے میرے حق میں بنا، یہ نہ ہو وہاں یہ وکیل بنے اور میرے مخالف وکیل بن جائے، میرے حق میں اس کو وکیل بنا۔ تو حق میں وکیل یہ تبھی بنے گا کہ جب ہم اس کے حقوق ادا کریں گے، جب اس کی ذمہ داری ادا کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ الذکر الحکیم ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہ دیکھیے ایک ایک لفظ غور کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ ایک ایک لفظ ہمارے الجھنیں دور کرنے والا ہے، ہمارے مغالطے دور کرنے والا ہے، ہماری غلط فہمیاں دور کرنے والا ہے۔
ہم صراط مستقیم کے پیچھے کدھر پہلے تو خواہش ہی نہیں ہوتی نا، صرف پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس کے لیے کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ڈھونڈیں صراط مستقیم کدھر ہے۔ لیکن اگر کسی کو شوق پیدا ہی ہو جائے ڈھونڈنے کا کہ بھائی صراط مستقیم کا پتہ چلائیں، تو کدھر لوگوں نے جا کے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ کوئی کس بابے کے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے، اور کوئی کس جو ہے وہ مزار کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، اور کوئی کہاں جا کے منتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ صراط مستقیم تو ہر گھر میں موجود ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ صراط مستقیم۔ اور کون سی صراط مستقیم ہے؟ آپ نے مانگی صراط مستقیم، اللہ نے آپ کو صراط مستقیم دے دی، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ کتاب ہے جس کو خواہشات ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ زیغ ہوتا ہے نا، کجی، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، یہ دعا بھی ہے، بڑی اچھی دعا ہے، یاد رکھنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیو، ہمارے دلوں کو کج نہ کر دو۔ تو اب یہ وہ زیغ، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجی، یعنی جن کے دل ٹیڑھے ہیں، اور جسے ہماری محاورے میں جسے کہتے ہیں نا، جس کی نیت پیڑھی ہے، دل ٹیڑھا ہونے کا مطلب ہے نیت خراب ہے۔ تو جس کی نیت خراب ہو تو وہ بات کو الٹے معنی پہناتا ہے یا نہیں پہناتا؟ اب سمجھیں گے نا آپ، وہ ایک فارسی کا محاورہ بھی ہے، خوئے بدرا بہانہ بسیار، جس کی خو عادت خراب ہو، اسے کام بتائیں تو وہ 10 بہانے بنا لیتا ہے۔ کبھی وہ کیا بہانہ بنا لے گا، کہتے ہیں یہ کام کیا تو وہ یہ نقصان ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، 20 بہانے بنا لیتا ہے۔ تو جس کی نیت خراب ہو وہ بہانے بناتا ہے۔ اب یہ ایک کتاب ہے، دنیا کی ہر کتاب، ہر قانون، ہر ضابطے کے ساتھ بدنیت لوگ کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ آئین پاکستان یہی ہوتا ہے، لیکن جب مارشل لا لگتا ہے تو یہی آئین پاکستان یہاں سے یوں ہو جاتا ہے، اور یہی عدالتیں کر دیتی ہیں۔ تو کھلواڑ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کیونکہ وہ پیچھے نیت خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کتاب کو بدنیت آدمی ٹیڑھا کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو ٹیڑھا کر نہیں سکے گا۔ یہ نہیں کہ کوشش نہیں ہوگی، کوشش کی ہے، حضور کے دور میں بھی لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حق کا حق ہونا ثابت کر دیا۔ آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ وہ غلام احمد قادیانی نے نہیں کوشش کی، اس نے بھی نئے نئے معنی نکالنے کی کوشش کی اس کے اندر سے اپنی نبوت کے جواز کے لیے، کئی آیتوں کو ٹیڑھا کیا، لیکن یہ کہ اگلی آیت اس مفہوم کو اڑا دیتی ہے۔ غلام احمد پرویز نے نہیں کوشش کی، اس نے بھی کوشش کی، اس نے کہا جناب یہ نماز کا مطلب یہ ہے تو وہ ہے، لیکن یہ وہ فٹ نہیں ہوتا سیاق و سباق میں۔ اسی طرح سمجھ لیجئے، بلکہ اس کا ایک بڑا پیارا وہ معاملہ ہے وہاں پہ، وہ تو بہت ہی، میں مثال بھی دے سکتا ہوں اس کی، چونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ جو چور کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر آیا نا سورہ مائدہ میں کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چورنی ہو یا چور ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما كانوا يعملون، جو انہوں نے کیا اس کا یہ انہیں بدلہ ہے۔ تو اس نے وہ لکھا تھا ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ مچ ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹنے کا مطلب ہے ایسا عادلانہ نظام قائم کر دو تاکہ کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، گویا تم نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے۔ ہتھے رکھنا تو کجی تو کر دی نا، ٹیڑھا تو کر دیا، لیکن یہ کہ آگے جو الفاظ ہیں ان کا کیا کرو گے؟ یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے۔ مطلب آگے آپ جو ہی پڑھیں گے تو وہ پچھلا مفہوم سارا اڑ جائے گا، وہ فٹ ہی نہیں ہوگا وہاں۔ یہ قرآن مجید ہے۔ آپ میں سے کسی کو چارپائی بننا آتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو بھی جو چارپائی بنتا ہے نا اس سے پوچھیں، یہ جب آپ لے کے چلتے ہیں نا رسی، اگر کہیں آپ غلطی کر جائیں پیچھے تو جب آخر میں پہنچیں گے تو خود پکڑ لیں گے، آگے جا ہی نہیں سکتے، وہ پکڑی جاتی ہے، کیونکہ وہ جو آخری رسی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں پڑتی جب تک کہ آپ پیچھے سے ٹھیک نہ آئے ہوں۔ بس یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر آپ نیت آپ کی خراب نہ ہو خود اپنی، تو کسی اور کی خراب نیت اس کتاب کے مفہوم کو اگر خراب بھی کرے گی تو آپ پر اس کا اثر نہیں ہوگا، یہ اپنی کریکشن خود کر دیتا ہے، یہ خود ہی ٹھیک، اس کے لیے کوئی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، یہ خود بتا دے گا آپ کو کہ یہ غلط ہے، یہ جو کچھ بھی کیا ہے نا اس نے، اس کا معنی غلط ہے، اس کا معنی صحیح نہیں ہے۔
ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ان کا کہیں کینیڈا میں تھے وہاں یا کسی بیرونی ملک تھے، ادھر ہی کسی قادیانی کے ساتھ کوئی بات مطلب وہ آ گیا مجلس میں، تو اس نے یہ کہا نا کہ یہ جو نماز کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نظام قائم کرو، نماز قائم کرو مطلب نظام قائم کرو۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں جو ہے نا آیت آ گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اس کا مطلب نظام قائم ہو جائے تو ملک سے بھاگ جاؤ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن مجید اگر ایک جگہ پہ کوئی غلط معنی کر لے گا اس کے ہاں آگے نہیں چلنے دیتا، ادھر ہی پکڑ لیتا ہے۔ تو اس کو یہاں پہ بتایا کہ لوگوں کی ٹیڑھی میڑھی خواہشات اس کو ٹیڑھا نہیں کر سکتی، یہ اپنے اپنے حق پر قائم و دائم ہے، اسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو گویا وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے ہو، بعد اس کے کہ آپ جب ہمیں ہدایت دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں گے تو کج نہیں۔ اچھا دجال آ کے کیا کرے گا؟ دجال آ کے سارا یہی دجل و فریب تو کرے گا نا، نئے نئے وہ اسلامی بینکنگ وہ بھی لے کے آئے گا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا اسلامی ہوگا، تو ہر شے میں فریب دے گا۔ اس کے فریب کا توڑ یہی ہے، آپ اس کتاب کے ساتھ جڑیں گے تو اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک جو حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ دجال آ کے ایک آدمی کے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر کے لے آئے گا، تو وہ اس سے یہی کہہ رہا ہوگا کہ میں تجھے نہیں مانتا، تو میرا رب ہے۔ وہ کہے گا میں تیرے مردہ ماں باپ زندہ کر کے لاتا ہوں، پھر تو مانے گا، اور وہ لے بھی آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جھوٹ ہوگا، وہ اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ شیاطین ہوں گے جو اس کے ماں باپ کی صورت میں آ جائیں گے۔ مغرب میں آج کل یہ کام شروع ہے، یعنی وہ باقاعدہ مرے ہوئے لوگوں کی ارواح سے ملاقات کا سلسلہ وہاں پہ جاری و ساری ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہوگا جس سے وہ کہے گا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب مارتا ہے اور پھر جلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں مارتا ہوں، اسے مار دیتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھ میں نے بھی کر لیا۔ تو وہ کہے گا مجھے پکا یقین ہو گیا تو دجال ہے، کیونکہ میرا رب دنیا میں مارتا ہے اور آخرت میں جلاتا ہے، تو نے مجھے یہیں پہ زندہ کیا۔ تو آپ اگر قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوں گے تو اس کے دجل و فریب آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، کچھ نقصان نہیں کر سکے گا۔ تو هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء ولا تلتبس بہ الالسنۃ، اور اس میں زبانیں اس کو جو ہے وہ ملتبس نہیں کر سکتی۔ زبانیں ملتبس کرنا اصل میں اس کو سمجھ لیجئے، اس کا پہلے تو معنی سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی زبان کو ایک خاص لہجے میں حرکت دے، یعنی جسے کہتے ہیں ہم زبان مچل لینا، یا زبان جو ہے نا وہ کوئی شے دبا لینا، ادا نہ کرنا، یہ کام یہودی کرتے تھے۔ یا کیا کہ تلفظ تبدیل کر دینا، یہ، اور جسے کہا گیا کہ وہ کلمے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق کرنے سے بھی نا معنی بدل جاتے ہیں۔ وہ رائنا والی اور رائنا والی بات جو ہے ذہن میں رکھیں۔ تو اسی طرح کی وہ اور بھی جو ہے وہ چیزیں کرتے تھے، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو میں سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں جس میں ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، وہ اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ ایسا موڑتے ہیں، موڑنے کا الفاظ ہے وہاں پہ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تم یہ سمجھو یہ کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ یہ تلاوت کرنے میں ہمارے بھی ایک خاص لے ہوتی ہے نا، جس میں لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اب اسی لے میں کوئی کچھ اپنا بھی بیچ میں ملا لے تو پتہ نہیں لگے گا۔ تو کہا کہ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس سے پتہ نہ لگے، زبانیں بھی جو ہے نا وہ مروڑ کر اس کے معنی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور جو علماء ہیں، حقیقی علماء، وہ اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ ان کا جیسے پیٹ نہیں بھرتا تو ایسے ہی ان کا کبھی بھی شوق پورا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنے نئے سے نئے پرت کھولتا رہتا ہے، نئے سے نئے نقطے سامنے لاتا رہتا ہے، نئے نئے پوائنٹ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ بور ہونے لگیں قرآن مجید سے، یہ آپ کو ہمیشہ پکڑ کے رکھتا ہے، اور نئے سے نیا شوق اور اس کا جو ہے ایک جو لذت آپ کو اس سے ملتی ہی رہتی ہے۔ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ کثرت الرد، اور زیادہ پڑھنے سے یہ پرانا بھی نہیں ہوتا۔ وہی اسی بات کو ذرا دوسرے انداز میں سمجھا دیا۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور نہ ہی اس کے کبھی عجائبات ختم ہوں گے۔
یعنی وہ جیسے کوئی شے انجام تک پہنچ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ اس کے معنی، اس کے مفاہیم نئے سے نئے آخرت تک اجاگر ہوتے ہی رہیں گے۔ بلکہ کیا معلوم جب قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس وقت انہی آیات کے نئے سے اور ہی کوئی معنی سامنے آ رہے ہوں۔ وَالَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو جب جنوں نے سنا تو وہ نہیں رکے جب تک کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن۔ یہ واقعہ ہے، اکثر مفسرین نے اسے وادی نخلہ کے واقعے کے طور پر بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو وہاں سے جنوں کا ایک گروہ گزرا، ان کے کانوں میں جب وہ تلاوت کی آواز آئی تو وہ وہاں پہ رک گئے۔ انصتوا، انہوں نے کہا رکو، سنو، ذرا توجہ سے کان لگا کے سنو، خاموش ہو جاؤ اور واسمعوا، اسے سنو۔ تو وہ پھر سب نے سنا، اور سن کر جو ان کا پہلا کومنٹ تھا اس کے بارے میں وہ تھا قرآنًا عجبا۔ اور عجیب کا لفظ ہمارے ہاں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا اس سے زیادہ دل فریب، پرکشش، دل مو لینے والی شے، اس کو بھی عجیب کہتے ہیں۔ یہدی الی الرشد، اب وہ جنوں نے وہ سن کے تو کیا جا کے اپنی قوم کو کیا کہا، یہدی الی الرشد، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے سمجھ کی طرف، ہدایت کی طرف، سیدھی راہ کی طرف، اور یہ کہ رشد کی طرف۔ تو ہدایت دینے والی کتاب، رشد کی طرف ہدایت دینے والی کتاب، یہ جنوں کو یہ سمجھ آ گئی۔ فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی سنتے ہی ایمان لے آئے۔ یہ بات یہاں پہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، معلوم مخلوق جو ہمیں بتائی ہے، اس میں سب سے سرکش مخلوق جو ہے وہ جن ہے۔ آخر اس فن خان کا اندازہ لگائیں نا جو اللہ کے سامنے اکڑ گیا، سامنے کھڑے ہو کے اکڑ گیا، نہیں سجدہ کرنا۔ باقی تو اللہ کے سامنے تو کوئی فرشتے تو چوں بھی نہیں کرتے، انسان بھی جو بڑے سے بڑا اکڑ خان ہے قیامت کے دن تو چوں نہیں کرے گا، لیکن وہ اللہ کے سامنے اس نے کہا نہیں کرتا۔ نہ صرف یہ کہا بلکہ پورا آرگومنٹ دیا۔ تو یہ انتہائی شریر مخلوق، انتہائی سرکش مخلوق، تو بتایا یہ کتاب ایسی ہے کہ وہ شریر مخلوق بھی ایک دم ایمان لے آئی اور اس نے مان لیا۔ اب یہ چند اس کے جملے رہ گئے اور بہت اہم ہیں۔ فرمایا من قال بہ صدقہ، جس نے اس کتاب کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا۔ آپ کہتے ہیں سچا آدمی، سچا آدمی کون ہے؟ جو قصے کا سنائے، کہانیاں سنائے، میں نے خواب میں دیکھا یا میرے بزرگوں نے خواب میں دیکھا، وہ اس کا سچا جھوٹا ہمیں نہیں پتا، لیکن جس نے قرآن کی بنیاد پر بات کہی اس نے سچ کہا۔ من قال بہ صدقہ، جس نے اس کے بنیاد پر بات کہی سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجرا، اور جس نے اس کی بنیاد پر عمل کیا، قرآن سے ایک بات اس کی سمجھ آئی، اس پر وہ چل پڑا، اسے لازماً اجرت ملے گی، وہ بدلہ دیا جائے گا۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس نے قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کیا، دو آدمی لڑے، جھگڑا تھا، تنازع تھا، ایک بندے نے قرآن کی بنیاد پر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ اب بظاہر ہو سکتا ہے بڑا ظلم ہو گیا ہو، وہ کسی کا معاہدہ تھا کوئی کہ بھئی یہ یوں کام کریں گے، وہ کام اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، تو نہیں ہوا تو میں 2 لاکھ روپیہ دوں گا۔ اس کی ذمہ داری تھی وہ کام کرنا، نہیں کیا اس نے، 2 لاکھ روپیہ اس پہ آ رہا تھا۔ تو جو صاحب فیصلہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو غریب آدمی ہے، تو اس کو جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ دے دو۔ تو میں نے خیر بتایا ان کو، یکن غنی یا نو فقیرہ والی بات۔ اب بظاہر بڑا ظلم رکھتے ہیں، فقیر آدمی ہے، غریب ہے، پہلے ہی وہ ماتڑ ہے، اوپر سے آپ 2 لاکھ روپے بھی اسے کہہ رہے ہیں۔ لیکن جس عدل کا تقاضا ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے نا۔ اب میں نے کہا چندہ کر لیں، لیکن فیصلہ تو وہ کریں نا جو صحیح ہو۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ بظاہر آپ کو وہ ظلم بھی نظر آ رہا ہو، لیکن قرآن کی بنیاد پر جب آپ نے فیصلہ کیا ہے تو عدل کیا ہے۔ من حکم بہ، جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا، عدلہ، اس نے عدل کیا۔ ومن دعا الیہ،
اور جس نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی. دعوت ہوتی ہے نا، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، آؤ جی دعوت میں ٹائم لگاؤ، دعوت دینے چلو. تو یہ جو دعوت دینے چلو، تو دعوت کس چیز کی، کس طرف بلانا ہے آپ نے؟ جب ہم اپنی جماعتوں کی طرف بلاتے ہیں تو وہ دعوت اللہ ہے. جب ہم اپنے مسلکوں کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ بریلوی بن جاؤ، دیوبندی بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، وہ دعوت اللہ ہے. من دعا الیہ، جس نے بلایا اس کی طرف، اس کتاب کی طرف، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اوروں کو چھوڑیں، یہ تو سیدھی راہ پر گامزن ہوگی. یہ اگر سارے جملے آپ کے ذہن میں، ان کا چھوڑیں، سارے یاد ہوں یا نہ ہوں، اس کا ایک خلاصہ سا بھی نہ آپ کے ذہن میں ہو، تو مجھے بتائیں وہ جو بات آئی ہے کہ اس کے ثواب کا کوئی سہارا نہیں، وہ اس کا یقین محکم ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے؟ اور ہر فتنہ، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر وہ جو کنفیوژن ہے، اور ہر جو ایسی صورت ہے کہ جس میں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کروں کیا نہ کروں، تو اس میں رسی کون سی ہے جو پکڑ کے باہر نکلنا ہے؟ سوراخ کون سا ہے جو آپ کو جو ہے وہ روشنی دے گا؟ وہ ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کی یہ کہتا ہوا، یہی حبل اللہ المتین ہے، یہی الذکر الحکیم ہے، یہی جو ہے وہ جو کہا گیا کہ آپ کے لیے نور ہے، اور یہی ہدایت ہے، یہی امام ہے. تو سب کچھ تو یہی ہے، تو اس سے علاوہ اور کون سی مشکلات آپ کو پیش آتی ہیں؟ اور پھر اس کو چھوڑ کے بندہ آگے پیچھے ہو، تو یہی وہی آیا تھا نا کہ جس نے ہدایت اس کے علاوہ کہیں دائیں بائیں تلاش کی، اللہ اسے گمراہ کرے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی اور اس کی طرف آدمی متوجہ نہ ہو، تو پھر وہ گمراہی ہوگا. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا کہ بھئی اس کو، اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ بھئی اس کو تھامنا ہے، اس کو مضبوط پکڑنا ہے. لیکن پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یوں کر کے پکڑ لیں تو بس پکڑ لیا ہے. پکڑنے کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ دیکھیں ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا، اسے یاد بھی کرنا پڑے گا، اسے سیکھنا پڑے گا، تب یہ پکڑنا ہے. اور اپنی زندگی میں اس کو امام بنانا پڑے گا، آگے رکھنا پڑے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. تو ہم نے در حقیقت اس کتاب کو مضبوط پکڑا ہے، اور تب یہ ہمارا سہارا ہے، تب یہ ہماری سپورٹ ہے، تب یہ ہماری وہ رسی ہے جس نے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. تب یہ کتاب ہمیں ہر مشکل سے نکالنے والی، ہماری غموں کا مداوع کرنے والی، ہمیں دکھوں سے نجات دینے والی بنے گی جب ہم اس طرح اس کے ساتھ چمٹیں گے. تو لیکن یہ کہ محض نیکیوں کے اصول کے لیے اگر پڑھیں گے، نیکیاں مل جائیں گی، میں نے بتایا مل جائیں گی، لیکن پناہ ملنا ایک علیحدہ شے ہے، نیکیاں ملنا ایک علیحدہ شے ہے. اور یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ نیکیاں ملنے کے باوجود ذرا آپ سوچیں، ایک آدمی نے صرف پڑھا ہے، اگر تو اسے 10 نیکیاں ایک حرف پر مل جائیں. جس آدمی نے اس نیت سے پڑھا ہو کہ سمجھوں گا بھی، اس پر عمل بھی کروں گا، تو آپ کا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا کہ اس کی تو 10 کو 1000 سے ضرب دے کے تو اسے نیکی ایک ایک حرف پہ ملنی چاہیے نا؟ تو وہ کیوں چھوڑ دیں ہم؟ تو اس لیے اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے اپنی زندگی کو، اگر وہ حالات ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم نے حدیثوں میں پڑھے، سعودی عرب میں وہ کام شروع ہو گیا ہے جو ہم نے پڑھا پہلے تھا، کام ابھی جو خبریں بعد میں آ رہی ہیں. آپ سوچیں تبلیغی جماعت پہ بھی پابندی لگ گئی، آگے کیا ہوگا؟ اگر دنیا کے وہ حالات بن رہے ہیں، اگر اب روس بھی پر تولتا نظر آ رہا ہے ترکی کو ہڑپ کرتا، اور اگر ترکی ہڑپ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ مشرق وسطیٰ میں وہ صبح و شام، ترکی کے بعد اگلا نمبر شام، سعودی عرب، ساتھ ہی روس کا تو اتحادی ہے ایران. تو کام تو پھر شروع ہوا چاہتا ہے. اور ہمارا ملک تو ویسے ہی، یہ ہماری ڈولیاں نہیں ہیں جو نکرا موڑا ڈولی، یہ اگر کٹ جائے، رسی ٹوٹ جائے تو نیچے پہنچتے 2 منٹ تو لگائے گی نا، کوئی 15-20 سیکنڈ، 25-40 سیکنڈ لگائے گی. ہماری ڈوری کٹی ہوئی ہے ملک کی، جا نیچے رہا ہے اور روز جا رہا ہے، فل سپیڈ جا رہا ہے، تھام کوئی نہیں سکتا. اور جو سہارا ملنا بھی ہے تو دیکھیے، آپ سوچیں یہ جو ابھی ہم نے پڑھ لیا کس کا ملے گا؟ امریکہ کے مقابلے میں چائنا کا ملے گا، وہ قرآن کا متبادل ہوگا، بچ جائیں گے. چائنا ہمیں اپنے مقصد کے، پہلے امریکہ استعمال کرتا رہا،
اب چائنا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا، اور دونوں کا مقصد ایک ہی تھا اور ایک ہی ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ انڈیا بڑا ملک ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چھوڑنا ہے نا۔ پہلے امریکہ نے ہمیں چھوڑے رکھا، اور جب ہم نے کرگل میں جا کے انڈیا کو دبوچ لیا گردن سے، اور انڈیا نے جا کے امریکہ کے آگے سرنڈر کر دیا، تو امریکہ کو ہماری ضرورت ختم۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں جی، لومڑیاں ختم ہو جائیں تو ہم کتے تو نہیں رکھیں گے نا۔ تو امریکہ کو ہماری ضرورت نہیں رہی، جس کو اس نے قابو کرنا تھا اسے کر لیا۔ اب چائنا سے بھاگی ہے انڈیا، تو اگر ہمیں چائنا سنبھالے گا تو کسی مقصد کے لیے سنبھالے گا نا۔ جو وہ سی پیک بنانا چاہ رہا ہے پاکستان میں، اس کی ضرورت انڈیا میں نہیں ہے۔ جو وہ یورپ میں جا کے اپنی منڈی تلاش کر رہا ہے اور اپنی مارکیٹ ڈھونڈ رہا ہے اور اپنی چاہتا ہے کہ اس کی پروڈکٹس وہاں پہ سیل ہوں، آپ سوچیں اس کے پاؤں کے نیچے بیٹھا ہوا انڈیا، 1.5 ارب کی آبادی، اس کو صرف نظر وہاں پہ بے شک اس کی کچھ چیز کوئی نہ خریدے، تو اس نے بھی انڈیا کو قابو کرنا ہے، اور ہماری ضرورت اس کو اس لیے۔ اب اس کوشش میں ظاہر ہے سیگا کی مارنے اور کتے کی بھی سیگ تلوں لگی گا اس نے نا، تو ہمارا جو کچھ عمر نکلے گا وہ تو الگ ہے، لیکن یہ کہ مالک کو تو یہ چاہیے ہوگا، اگر وہ ہمیں پیسے بھی دے گا، اگر ہماری معیشت بھی سنبھالے گا، اگر وہ ہمیں پالے گا، ہمیں نہیں مطلب یہ کہ جو ہمیں ہماری حفاظت کرتے ہیں ان کو اگر پالے گا، تو یہ سارا کچھ پھر اسی لیے کرے گا نا کہ اس نے کوئی کام لینا ہے، اور کام میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس میں اب ہمارے پاس موقع نہیں ہے، اب بھی اگر نہ سنبھلے تو پھر اس کے بعد سنبھلنے کا فائدہ نہیں۔ اس کے بعد پھر وہ فرعون بھی ایک وقت میں سنبھل گیا تھا جا کے، جب اس نے دیکھا کہ ڈوبنے لگا ہے تو اس نے کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، الآن اب ایمان لائو، اور جسے ہن، یعنی اب کیا فائدہ اس کا، اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ اب سمجھیں ہمارا سورج مغرب سے نکلا چاہتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں کہ ہمیں اسے امام بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔